یہ جو کتاب ہے قرآن مجید ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عروج اور غلبہ عطا کرے گا، اور اسے چھوڑ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ قرآن ہے جس کو ہم نے بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف وہ تعویذ داغوں کے لیے رکھا، ہم نے قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا۔ سارا پروگرام، سارا فنکشن کفار کا، رسم کفار کی، پروگرام قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا جاتا ہے، اور جب وقت آتا ہے رخصتی کا تب قرآن یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک بہت ہی زیادہ فضیلت والی کتاب، بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل کتاب ہے، جس کے بارے میں بہت ہی زیادہ قرآن کے اندر سے ہی تعریفات مل جاتی ہیں۔ جس طرح قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن ہمیں کہیں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو قرآن ہے، جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ اہل تقوی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر چلاتی ہے، اور اس قرآن کی عظمت کے بارے میں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ امیجن کریں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جس سال میں نازل ہوا وہ سال تمام سالوں میں سے سب سے افضل سال ہے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان سب سے افضل ہے۔ جس رات کو نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر سب سے افضل رات ہے، اور جس نبی پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی سب سے افضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید ہے، اس کی وجہ سے اس کو مضبوطی سے تھامنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عروج اور غلبہ عطا کرے گا، اور اسے چھوڑ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، آپ مثال لے لیں، آپ کو ڈھیروں مثالیں ملیں گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تابعین کی، تابع تابعین کی، ائمہ محدثین اکرام کی۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ پھر ان کی آپ ہسٹری جب پڑھ کر دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی اور تابعین کی، تابع تابعین کی، تو آپ کو یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہی صحابہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں حکومتیں عطا کی۔ انہی صحابہ کو، انہی تابعین کو اللہ تعالیٰ نے عرب پر بھی حکومت دی، عجم پر بھی حکومت دی، پوری دنیا پہ حکومتیں کی۔ یہ قرآن تو ایک بہت ہی مؤثر کتاب ہے، یہ تو دلوں کو لگنے والی کتاب۔ اس کتاب کی وجہ سے بڑے بڑے پادری بھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کتاب اتنی نرم اور اتنی مؤثر کتاب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفہ دوم بھی ہیں، وہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کے ارادے سے مسجد حرم میں گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب میں قریب بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ غالباً سورۃ حاقہ کی آیات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر قریب گئے، قرآن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، تو کہتے ہیں میں اتنا مگن ہوا کہ میں بھول ہی گیا کہ میں رسول اللہ کو پریشان کرنے آیا تھا، میں تنگ کرنے، میں چھیڑنے آیا تھا۔ کہتے میں ایسے پاس بیٹھ کے سنتا رہا، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ضرور یہ کوئی شاعر ہے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
فوراً یہ کلمات ادا ہوئے تو قرآن ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لے کر آتے ہو۔ کہنے لگے اچھا شاعر نہیں ہے تو ضرور یہ پھر کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے فوراً یہ الفاظ نکلے، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا، نازل کیا گیا قرآن ہے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ تھے اور یہ جو قرآن کی آیات تھی، یہ وہ مین چیز تھی، بنیادی چیز تھی جنہوں نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو اجاگر کیا۔ اور یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اسلام کے اولین نقش ثابت ہوئے۔ تو اسی طرح وہ واقعہ گزر گیا۔ کچھ دنوں بعد کہتے ہیں کہ میں ننگی تلوار لے کر گھر سے باہر نکلا، لہراتے ہوئے، بہت ہی غصے کی حالت میں کہ آج نعوذ باللہ من ذالک محمد کو قتل کر دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غصے سے ننگی تلوار لے کر گھر سے باہر نکلے ہیں، مسجد حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا عمر کہاں جا رہا ہے؟ تو بتایا میں تو وہ اسلام کا جو خود کو نبی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں تیری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسی پاؤں سے ویسے ہی واپس پلٹے، اپنی بہن کے گھر گئے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ، ان کی بہن سیدنا زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سیدنا زید، یہ تینوں قرآن کے جو صحیفے تھے اس وقت ان کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورۃ طٰہٰ کے غالباً وہ صحیفے تھے، وہ آیات تھیں جو تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت خباب جو تھے وہ ان کے شوہر کو، حضرت عمر کے بہنوئی جو ہیں ان کو پڑھا رہے تھے۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ جب وہ گھر پہنچے تو حضرت خباب کو انہوں نے چھپا دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور اپنی بہن سے کہنے لگے بتا یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، وہ بہن مار کھاتی رہی۔ سیدنا عمر جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، وہ اپنی بہن کو مارنا پیٹنا شروع ہو گئے، اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع ہو گئے۔ اتنا مارا کہ ان کی بہن کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آ کر سورۃ طٰہٰ کی ان آیات کو ان کی بہن نے اور بہنوئی نے مل کر پڑھایا۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے اور کہنے لگے اے عمر، اللہ کے رسول نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی تیرے لیے، میرے خیال سے اس کا وقت آ چکا ہے، وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو چکی ہے، اب زیادہ دیر نہیں چلے گی، ابھی چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں تو اسلام قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دارالارقم میں جا کر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے کتاب جو کہ قرآن مجید ہے، یہ ہے قرآن مجید کا تعارف، یہ ہے قرآن مجید کا اثر۔ اتنا ایتھینٹک اور اتنے سخت آدمی کو، غصے والے آدمی کو، ان کے دل کو نرم کر دیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی ڈیروں مثال ہے۔ کبھی امریکہ کا کوئی پوپ ہے، وہ اسلام قبول کر رہا ہے قرآن کو پڑھ کر۔ ابھی پچھلے ہی دنوں یہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ویڈیو انشاءاللہ ہم جلد اپلوڈ کر دیں گے، ہمارے بھائی بہت ہی پیارے عبد الرحمن گل، انہوں نے قرآن کا تھوڑا مطالعہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں قرآن کو پڑھ رہا تھا، میرے گھر والے سب سے پہلے مجھے قرآن پڑھنے نہیں دیتے تھے، پھر کسی طرح میں نے قرآن کو آن لائن ڈاؤن لوڈ کیا اور بیک سے یعنی 30ویں سپارے سے اس کو پیچھے سے پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں منکس پڑھ رہا تھا تو جب میرے سامنے سورۃ اخلاص آئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہتا ہے کہ میرا دل ایسے موم کی طرح پگھل گیا اور میرا دل اندر ہی اندر سے گواہی دے رہا تھا یہی سچا دین ہے۔ واللہ یہ قرآن ہے میرے بھائی۔ لڑکے نے، نوجوان لڑکا، اس نے اسلام قبول کیا۔
اس کے بہت ہی ہمیں ڈھیروں مثالیں ملتی ہیں، لیکن آج کا مقصد میرا بتانے کا کیا ہے؟ یہ قرآن ہے جس کو ہم نے بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو رکھا ہے محض تعویذ داغوں کے لیے۔ ہم نے تو قرآن کو اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے قرآن کو صرف وہ تعویذ داغوں کے لیے رکھا، ہم نے قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آج کل ہمارے فیملی فنکشنز اور ہماری رسم و رواج کہ جس میں سارا پروگرام، سارا فنکشن کفار کا، رسم کفار کی، پروگرام قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا جاتا ہے، اور جب وقت آتا ہے رخصتی کا تب قرآن یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ اس وقت کہاں تھا قرآن جب اختلاط مرد و زن عام ہو رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھا قرآن جب اس کے حکموں کی دھچیاں اڑاتے ہوئے ڈھول بجائے جا رہے تھے؟ اس وقت کہاں تھا قرآن جب خواتین اور مرد بے شرمی کے ساتھ اکٹھے ناچ رہے تھے، گانا گا رہے تھے؟ اس وقت قرآن یاد نہیں آتا ہمیں، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے بہت ہی زیادہ خرافات میں حصہ لے لیا، بہت ہی زیادہ ہمارے اعمال برباد ہو گئے۔ آج ہمارا معاشرہ اگر ایمانت، دیانت، صداقت اور شجاعت کی بجائے شرک، بدعات، رسم و رواج، بدامنی، بدحالی، زنا، شراب، لوٹ کسوٹ، چوری ڈکیٹی میں مبتلا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کو داخل ہی نہیں کیا۔ ہم نے قرآن پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اسے ایک دن میں پڑھنا بھی بھول گئے ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کب کرتے ہیں؟ ہمارے واٹس ایپ کے، ہمارے فیس بک کے، ہمارے یوٹیوب اور انسٹاگرام کے لاسٹ سین دیکھیں، ہاں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہوگا، 10 منٹ ہوں گے، 20 منٹ ہوں گے، لیکن آپ خود امیجن کریں کہ آپ کے قرآن کا لاسٹ سین کیا ہے۔ آپ نے آخری مرتبہ قرآن کو کب پڑھا، کب کھولا، کب اس کا ترجمہ پڑھا؟ اپنا محاسبہ کیجئے، قرآن سے دل لگائیے میرے بھائیوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ رب کا قرآن ہے جو ہمیں ترقیوں کی راہوں پر گامزن کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جو قوم اس قرآن پر عمل کرے گی، اس قرآن کے ساتھ وہ دل لگائے گی، اس پر عمل کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عروج اور ترقی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی عطا کرے گا۔ اور جو قوم اس قرآن کو پس پش ڈال دے، اس قرآن کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا، اور اللہ اسے آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، قرآن سے دل لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دل لگائیے، ان پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔